مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا علی بھائی، اس میں جو ہے نا ایک چھوٹا سا مغالطہ اکثر ہے کہ کالا لباس کیا جہنمیوں کا لباس ہے؟ یہ اکثر یہ بھی جھوٹ ہے جی، نبی علیہ السلام کا لباس ہے، تو مغالطے ختم ہو گئے نا جی۔ قرآن و حدیث میں کوئی نہیں جی، کہیں ایسی بات نہیں۔ اچھا علی بھائی، یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون کون سے کلر کی پگڑی پہننا ثابت ہے؟ کیا گرین کلر ثابت ہے پگڑی کے طور پر؟ گرین کا تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، لباس تو ثابت ہے۔ جب لباس ثابت ہو گیا تو آپ پگڑی بھی پہن لیں، بے شک کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں جن کلرز کے، کیا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے؟ آپ علیہ السلام کا تو پسندیدہ کلر جو ہے یا گرین تھا یا بلیک تھا یا ریڈ تھا یا سفید تھا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ سفید لباس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت قبروں میں اور مسجدوں میں سب سے بہترین لباس ہے، اس لیے ہم اپنے مردوں کو سفید لباس میں دفناتے ہیں۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے سرخ رنگ کا کرتا پہنا، اور مسلم کے تو الفاظ ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت شخص کوئی سرخ لباس کے اندر نہیں دیکھا، سرخ کرتا پہنا۔ تو یہ اصل تو موجود ہے سرخ کلر کی بھی۔ اسی سرخ کرتے کی وجہ سے اگر کوئی سرخ پگڑی باندھ لیتا ہے، سرخ رومال رکھ لیتا ہے، تو ہم جائز کہتے ہیں اسے، ہم کہتے ہیں پگڑی باندھنا۔ دیکھیں دو الگ سنتیں، ایک ہے پگڑی باندھنا، پگڑی فی نفسی ایک الگ سے سنت ہے، اور اس کا کلر ہونا وہ الگ سے ایک سنت ہے۔ اگر کوئی ریڈ پگڑی باندھ لیتا ہے، بلو باندھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں کلر پہ آئے گا تو دو رنگ جو ہیں وہ تواتر سے نقل ہوئے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں۔ نمبر 1 بلیک کلر جو کثرت کے ساتھ ہے، اور دوسرا وائٹ۔ باقی جو لباس آپ نے نیچے پہن لیا وہ اوپر بھی پہن سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو عام کپڑے بھی پہن رہے ہیں یہ کلر بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے، جن کی ممانعت نہیں وہ ثابت ہے۔ زرد کلر کی آپ بے شک پگڑی باندھ لیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی داڑھی کو جب مادی لگاتے تھے تو پگڑی بھی اس سے رنگ لیتے تھے زرد کلر سے۔ تو وائٹ پگڑی پہ اگر زرد کلر ہو جائے تو وہ زرد ہی دکھے گی، آلموسٹ مکمل تو نہیں لیکن وہ تو یعنی جواز کی حد تک موجود ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کے اندر بے شمار احادیث ہیں بلیک پگڑی کے اوپر۔ ایون جو آپ کا آخری خطبہ ہے لشکر اسامہ والا، وہ بخاری میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کالے کلر کی یعنی اوپر پٹی لپیٹی ہوئی تھی پگڑی، یہ آپ کا آخری خطبہ تھا، یہ بخاری میں ہے، اس میں بلیک پگڑی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل ہوئے تو بلیک پگڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے جمعے کے خطبے میں بلیک پگڑی پہنے ہوئے دیکھا، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شملے بھی نکالے ہوئے تھے۔ یہ شملہ آگے بھی ہو سکتا ہے، ایک پیچھے بھی ہو سکتا ہے، دونوں آگے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں پیچھے بھی کر سکتے ہیں۔ شملہ جو ہے وہ غیر مسلم اور مسلمانوں کے درمیان پگڑی کا فرق ہے۔ اس طریقے سے سفید پگڑی کا تو بڑی مشہور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں کہ عبداللہ بن عمر سے آ کے کوئی پوچھتا ہے کہ بتائیں یہ جو صدل کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو شملہ لٹکایا جاتا ہے، یہ کیوں لٹکایا جاتا ہے؟ تو وہ بڑی لمبی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اس کے اینڈ پہ الفاظ آتے ہیں کہ میں صدل کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک جنگی مہم پر روانہ کیا تو انہوں نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام نے وہ کالی پگڑی ان کے سر سے اتار کے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی ان کو، تاکہ امن کا نشان وائٹ، اور پھر چپے کے برابر ایک شملہ بھی چھوڑا جس طرح یہ میں نے چھوڑا ہوا ہے، اور فرمایا کہ اے ابن عوف اس طرح پگڑی باندھا کرو، یہ خوبصورت نظر آتی ہے، یعنی وائٹ کلر کی اور چپے کے برابر اس میں شملہ چھوڑا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شملہ جو ہے یہ سنت ہے، صدل اسے کہتے ہیں کپڑا لٹکانے کو، اور چپے کے برابر بھی ہو سکتا ہے، لمبا بھی ہو سکتا ہے، بل اتنا لمبا نہ ہو کہ آپ کو تنگ کرے، یعنی اگر اب یہ میں اتنا اس کو بہت لمبا کروں اور پیچھے ہو تو پھر بیٹھنے میں پیٹھ کے نیچے آ جائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ یعنی مسلمان اور غیر مسلمان جو ہے غیر مسلم کے درمیان ایک پگڑی کا فرق بھی ہے شملے والا۔ تو یہ سارے کلر ثابت ہو گئے، بلیک بھی ثابت ہو گیا، وائٹ بھی ثابت ہو گیا، ریڈ کرتا ہے تو ریڈ آپ پگڑی بھی باندھ سکتے ہیں۔ تو پگڑی باندھنا ایک الگ سے سنت ہے، اس کا کلر ہونا الگ سے سنت ہے۔ جو بلیک اور وائٹ پہن رہا ہے وہ 2 سنتوں پہ عمل کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی گرین پہن رہا ہے تو پگڑی کی سنت تو ہے نا، اور گرین کلر پسندیدہ بھی ہے، تو آپ علیہ السلام کی کوئی اس میں مخالفت بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ اگر منع کر دیتے پھر الگ چیز تھی۔ تو اس میں ویسے کمزور روایتیں ملتی ہیں گرین پگڑی والی بھی، بلکہ ہمارے جو بادشاہی مسجد کے اندر نبی علیہ السلام کی طرف منسوب پگڑی ہے وہ گرین ہی رکھی ہوئی ہے، تو ہم اس پہ کوئی جھگڑا نہیں کرتے۔ ہمیں تو جھگڑا یہ تھا کہ کاپی رائٹس اس کے نہیں ہونے چاہیے، وہ ختم ہو گیا تو ہم نے بھی پہن لیا آج، کاپی رائٹس ختم ہو گئے، یعنی ایک گروہ کی نشانی نہ بن جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟
باقی گرین لباس جو ہے نا جی، یہ تو جنتیوں کا لباس ہے، اللہ کا فیوریٹ کلر بھی ہے. یہ آج سے نہیں میں کہہ رہا کہ میں نے پہن لیا، میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں. یعنی گرینری جو ہے وہ اللہ نے گرین کلر میں رکھی ہے نا، جتنے درخت ہیں وہ گرین ہے سر، وہ بلیک اور بلیو تو نہیں ہے نا، گرین کلر ہی ہے. اور سورہ الدہر کے اندر ایک آیت آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 31. عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، جنتیوں پر لباس ہوگا باریک سبز بھی اور موٹا سبز بھی. یعنی وہ شلواریں جو ہیں وہ موٹی ہوں گی، جس طرح ہمارے بھی ملبل کے کرتے باریک ہوتے ہیں اور شلوار کیٹی کی. تو جنت میں اللہ تعالیٰ ہمارے کرتے جو ہیں نا ان کے موٹے، یعنی وہ باریک ریشم کے ہوں گے، سبز کلر کے، اور ان کی جو تہمد یا شلواریں جو ہیں وہ موٹی ہوں گی، یعنی وہ پردے کے لیے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ انہیں کنگن پہنائے گا چاندی کے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب بھی پلائے گا، یعنی ایسی شراب جس کو پی کے نشہ نہ آئے. یعنی جنتیوں کا لباس ہے جی گرین لباس. باقی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یعنی گرین لباس نہ صرف پسند فرمایا بلکہ فزیکلی پہنا. اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، 3 مین سٹریم کی کتابوں میں جو یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں اور پڑھی ہوئی بھی ہیں. اور یہ حدیث مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی، کتاب اللباس چیپٹر کے اندر، کہ صحابی کہتے ہیں ابی رمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے مبارک جسم کے اوپر 2 سبز چادریں تھیں، ایک تہمد اور ایک اوپر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمومی لباس بھی وہ احرام والا ہوتا تھا. کبھی کبھار آپ کرتا بھی پہنتے تھے تہمد کے ساتھ، ادروائز تہمد اور اوپر بھی ایک چادر. تو گرین تہمد اور گرین چادر، یہ 2 چادروں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. تو اس سے کم از کم گرین لباس ثابت ہو گیا. پگڑی بھی لباس کے اندر ہی یعنی کہ شامل ہے. تو اگر کوئی پگڑی پہن لے تو گرین کلر سے کوئی چڑ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی گرین لباس تو پہنا ہے. باقی رہا یہ کالا لباس، تو وہ میں اکثر حدیث بیان کرتا ہوں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک کرتا نکالا گیا سیدہ اسما بنت ابی بکر نے. ایک کرتا نبی علیہ السلام کا نکالا، کسروانی تیالسی کرتا، کالا جبہ تھا وہ، جس پہ ریشم کی گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، یہاں پر بھی یہاں پر بھی 4 انگلی تک. صحیح مسلم میں اجازت ہے آپ ریشم کی گوٹ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو اسما نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے کسروانی تیالسی. کسروانی یعنی پرشین امپائر کا تیالسی کرتا، وہ کالا کرتا ہوتا تھا. جیسا کہ آج میں اگر آپ کو کہوں گے سندھی اجرک، تو آپ کے ذہن میں کوئی گرین کلر کی اجرک نہیں آئے گی، نہ یلو کلر کی، بلکہ کیا آئے گی؟ ریڈ. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اگر میں لال رومال کہوں تو ایک خاص رومال آپ کے ذہن میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو کسروانی تیالسی کرتا یعنی کالا کرتا. تو اسما کہتی ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے. پھر عائشہ کے پاس آیا. عائشہ کی یہ بڑی بہن تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا، فوت ہو گئیں. تو ان کی وفات کے دنوں میں انہوں نے یہ کرتا لے لیا. انہوں نے کہا یہ نبی علیہ السلام کا کرتا ہے، آپ اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو اور نظر شدہ لوگوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں، اس کا تبرک. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اور پھر وہ کالی چادر والی تو حدیث مشہور ہے نا جی، کالی کملی کہتے ہیں جس کو. صحیح مسلم میں حدیث 6261 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق وہ پنجتن پاک والی حدیث، حدیث قصہ، جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام، اما عائشہ ہی روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حال میں اپنے گھر سے برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقش والی اونٹ کے کجاووں کی شکل میں، ہنڈیا کی شکل کے نقش و نگار بنے تھے، کالی چادر اوڑی ہوئی تھی. اتنے میں سیدنا حسن ابن علی آئے، آپ نے ان کو چادر کے نیچے لیا. پھر حسین ابن علی آئے، ان کو بھی لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی، ان کو بھی لیا. پھر مولا علی آئے، ان کو بھی لیا. پھر چادر میں 5 نیچے آئے اور پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے.
یہ منظر جو ہے ان 5 کے علاوہ صرف اما عائشہ نے دیکھا ہے، اور اس حدیث کی راویہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کی اما عائشہ ہیں سلام اللہ علیہا۔ اس سے بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام کالی چادر بھی استعمال کرتے تھے، وہ کالی کملی والی نعت بھی بنائی ہوئی ہے نا، پھر وہ بعد میں کہتے ہیں یہ فلاں کا لباس ہے فلاں کا، ہم نے تو وہ ریت ہی توڑ دی ہے جی، نہ کالا لباس شیعوں کا لباس ہے، نہ گرین پگڑی جو ہے وہ بریلویوں کی نشانی ہے، یہ سب کی سب چیزیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی پہنتا ہے تو الحمدللہ۔ آج میں نے پریکٹیکلی سنی شیعہ اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں۔ یہ دیکھیں نا جی، لوگوں کو غصہ آتا ہے گالیاں نکالتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم شعر پڑھتے ہیں کہ جھوم کے کہہ دو نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پیدا کو سلام۔